اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ صرف 2 لفظ کا وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دشمن کا ہر وار خالی چلا جائے گا، مہلک سے مہلک جادو بھی اثر نہ کرے گا۔ حاسدین کے حسد سے، دشمن کے شر سے اور جادو جنات کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے ہر قسم کی بندش کے توڑ کے لیے یہ 2 لفظ نہایت ہی مجرب ترین ہیں۔ ایک ایماندار سرکاری افسر کو راستے سے ہٹانے کے لیے جب اس کی موت کے لیے کالا جادو کیا گیا تو اس نے کون سے 2 مقدس الفاظ سے اس جادو کا توڑ کیا؟ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے یوں تو ہر انسان بہت سی تدابیر کرتا رہتا ہے، لیکن دشمنوں کے چھپے ہوئے حربے جیسے جادو ہوں یا پھر سازشیں ہوں، کئی مرتبہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ دشمن کے وار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک ایماندار اللہ والے سرکاری افسر کا آزمودہ وظیفہ آج آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان سرکاری افسر کا نام ابرار صدیقی۔ انہوں نے اپنا یہ واقعہ لکھ کر سینڈ کیا جو کہ آپ دوستوں کی اطلاع کے لیے نیک نیتی کے جذبے کے تحت آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، میرا نام ابرار صدیقی ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میں اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی کا برا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ملازمت کے دوران جہاں جہاں افسری کی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر برا نہیں کیا۔ خدا نہ خواستہ کسی سے برا ہو گیا ہو وہ الگ بات ہے، اور اس کے لیے میں اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار بھی کی۔ اس کی اطلاعات اللہ نے اپنے ایک نیک سیرت بندے کی وضاحت سے فراہم کی۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، میں مسجد میں نماز مغرب ادا کر کے بیٹھ گیا۔ پھر ایک نورانی صورت والا نوجوان مجھ سے ملا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا آپ پریشان ہیں؟ میں بولا نہیں تو میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ عمر میں کم از کم 10-15 سال مجھ سے چھوٹا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ کچھ پڑھ رہے ہوں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے یہ سوال کیا۔ میں نے کہا، ویسے ہی بیٹھا ہوں، نماز کے بعد چند منٹ اکیلا بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے، یہ میری عادت ہے۔ تو نوجوان بولا، اچھا یہ ڈپریشن کی بہت بڑی بیماری ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے ایک چیز بتاؤں؟ جی بتا دیجئے، میں نے فوراً کہا۔ آپ ہر نماز کے بعد جب یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو استغفراللہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک اجنبی آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، تو سن لیجئے، مجھے بھی یہ کسی نے کہا تھا تو اس کو بھی کسی نے کہا تھا۔ یہ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس ایک کلمے سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، خیر و بلا کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، توبہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے، اور جب کوئی اس کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو انسان اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور وہ سناتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سجدے میں گرا اور کئی منٹ تک استغفراللہ پڑھتا رہا، اور پھر یہ میرا معمول روزانہ کا بن گیا۔ اب میں اس واقعے کی جانب آتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیدی واقعہ سنایا۔ استغفراللہ نے کیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی، کیسے میرے دشمنوں کو مجھ سے بچا لیا، جنات اور جادو کا توڑ کیسے استغفراللہ کی برکت سے آسان ہو گیا۔ 98 گریڈ میں جب میں پروموٹ ہوا، ایسے علاقے میں اہم پوسٹ پر تعینات کیا گیا جہاں سرکاری عملہ سارا ہی کرپٹ تھا۔ پورا محکمہ اس وبال کی وجہ سے فرعون بنا ہوا تھا، اور جاتے ہی مجھے اس کا احساس بھی ہوا، اور میں نے استغفراللہ کی تسبیح کو پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق دیکھیے، ایک رات مجھے عجیب سا اشارہ ہوا تو مجھے اپنے باہر والے دفتر کی بجائے اندر والے دفتر میں کام کرنا چاہیے۔ میں نے اگلے ہی دن اپنا دفتر پچھلے کمرے میں شفٹ کر لیا، دفتر میں ڈسپلن قائم کر دیا، سازشوں کا مقابلہ کیا۔ وہ سارا عملہ سیاست دانوں اور کئی ریٹائر افسروں کے گھر میں کام کرتا تھا۔ اسے دفتر میں حاضر کیا اور ان سب سے کہا، تم سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دو کہ نوکری ایمانداری سے کرو گے اور صرف اپنے محکموں کے فوائد کی پابندی کرو گے۔ میں تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سرکاری محکموں میں گھوس عملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی حاضری لگتی رہتی ہے اور وہ کام کہیں اور کہتے ہیں۔ جس دن میں نے قدم اٹھایا اس کے چند دن بعد میں جب دفتر میں پہنچا اور کام کرنے لگا تو اچانک میرے سامنے کاغذوں پر
خون کے چھینٹے آ پڑے اور میں بڑا حیران ہوا۔ جب نائب قاضی سے اس کو صاف کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا لگتا ہے صاحب آپ پر کسی نے جادو کروایا ہے۔ میں جادو کو سمجھتا ہوں کہ یہ وجود بھی رکھتا ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی تھا دفتر میں ہی تھا، جیسے میرا سختی کرنا ناگوار تھا۔ خیر میں نے اس بات کو دل سے نکال دیا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، جی میں اکتاہٹ ہونے لگی اور نماز کے بعد لگتا جیسے میں تسبیح کرنا بھول گیا ہوں۔ یہ دفتر کی کیفیت تھی، جو ہی دفتر سے نکلتا ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا، اللہ سے بہتری کے واسطے دعا کی۔ اگلے دن جب میں دوبارہ آفس گیا، اچانک میں نے باہر والے کمرے میں آس لگانے کا فیصلہ کیا۔ نائب قاضی سے کہا کہ وہ میری کرسی باہر لے آئے۔ وہ کرسی باہر لے آئے، دفتر میں رکھ کر چلے گئے۔ ایک ملازم میرے پاس آیا، اس نے مٹھی میں سے کوئی کاغذ دبا رکھا تھا، وہ نکال کر میرے سامنے رکھا۔ وہ نمازی پرہیزگار انسان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے میرے سامنے اپنی مٹھی کھولی اور کہا یہ تعویذ کرسی کے پائے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اس کو تعویذ کھولنے کا کہا تو اس نے آڑی ترچھی لکیروں میں عجیب سے غیر منحوس عبارتوں میں میرا نام لکھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کے خونی دھبے تھے اور میرے نام پر کراس لگے ہوئے تھے۔ میں نے ملازم سے تعویذ لیا اور اپنے ایک جاننے والے ایک نیک سیرت عامل کو تعویذ دکھایا تو وہ بہت پریشان ہوا، بولا کہ یہ تعویذ آپ کی موت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس تعویذ کا توڑ کر کے اس کو جلا دیا اور مجھے کافی تسلی تھی۔ میں نے اس دن کے بعد سے کافی پریشان تھا، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس حد تک جا چکا ہے، جو مجھے مارنے کے لیے تعویذ کراتا پھرتا ہے۔ اس رات میں نے نماز تہجد تک، عشاء کی نماز سے لے کر تہجد کی نماز تک استغفار کثرت سے پڑھی، بے شمار مرتبہ پڑھتا رہا۔ فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا مجھے لگا جیسے سینے سے منہ بوجھ اتر گیا ہو۔ میں دفتر گیا، مجھے ہر قسم کی گھبراہٹ اور اکتاہٹ نہ ہوئی، نہ پھر سر میں درد ہوا، نہ ہی طبیعت بوجھل ہوئی۔ دوستو میں آپ سے یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک لفظ کا وظیفہ نہیں، استغفار کی کثرت کا صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس فسادی اور شیطانی صفت انسان سے بچا دیا جو کالے جادو کی مدد سے مجھے تباہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کو ہی اپنا ولی اور نصیب بنا کر استغفار کی تسبیح کیا کریں، کثرت سے استغفار پڑھا کریں، ورنہ کم از کم صبح شام ایک تسبیح استغفار اپنا معمول ضرور بنا لیں۔ پھر جادو جنات کی بندش ہو، بے روزگار کی بندش ہو، کاروبار میں رکاوٹیں ہوں، انشاءاللہ ہر چیز کا توڑ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک پر شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔